وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زللتم تم پھسل جاؤ، ڈگمگا جاؤ، البینات واضح نشانیاں، عزیز غالب ہیں اللہ، ینظرون ینتظرون کے معنی میں انتظار کرتے ہیں۔ اس کے شروع میں ہے حل۔ حل کا لفظی معنی ہوتا ہے کیا، استفہام کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر یہ استفہام انکار کے لیے، کیا ایسا نہیں ہے، یعنی یہ کام نہیں ہے اس طریقے سے۔ زلل سائے کو کہتے ہیں، غمام بادل۔ اب ترجمہ اس طرح ہوگا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ واضح نشانیاں تمہارے پاس آ گئیں، تو پس تم یقین کر لو کہ اللہ تعالی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ هَلْ يَنظُرُونَ، نہیں انتظار کرتے وہ، الا مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ بادل کے سائے میں اور فرشتے آ جائیں، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور معاملات تمام کر دیا جائے، اور اللہ کی طرف ہی تمام امور لوٹائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پڑھی گئی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب ایک اور انداز سے دی ہے۔ فرمایا کہ جہاد ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کی ہیں اور فرض کی ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان تو کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ جہادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دین اسلام ہے اس کی کوہان جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اونٹ کوہان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں اگر جہاد کو بالکل چھوڑ دیا جائے تو باقی ارکان اسلام بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے، وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ ان تمام کی جو حفاظت ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے ہے۔ تو اب ان ارکان اسلام میں سے کسی کو ترک کرنا اور کسی کو چھوڑنا، یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ ایک انسان ان ارکان اسلام میں سے کسی چیز کا انکار کر دے۔ نماز تو بہت پڑھے،
لیکن وہ کہے میں زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کو میں فرض نہیں مانتا، تو وہ اسلام والا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ فرمایا کہ جو نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ آپ نے جہاد کا اعلان کیا اور جہاد کیا آپ نے باقاعدہ۔ تو دیکھیں وہ فرض اسلام، رکن اسلام محفوظ ہوا اس جہاد کی وجہ سے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے نہ آئیں، فرمایا بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو فرمایا دل کرتا ہے کہ امام کسی اور کو مقرر کروں، وہ نماز پڑھائیں اور میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں، جلا دیا جائے ان کو۔ کسی فرض کو چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ اسی طرح حج کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور پھر وہ حج ادا کرنے کے لیے نہ آئے، تو فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ انسان یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے کہ مجوسی ہو کے مرے۔ یعنی یہ مجوسی کا مرنا اور اس کا مرنا ایک جیسا ہی ہے۔ تو ارکان اسلام میں سے کسی کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اسی طرح فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جو ان تمام چیزوں کے لیے محافظ ہیں، اسے ترک کرنا یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے، ذلت کو مسلط کر دیں گے، پکڑا آ جائے گی اللہ کی۔ اب تم عزت کے ساتھ جینا چاہو یہ نہیں ہو پائے گا، جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ گے باوجود ایمان والوں کے۔ آج دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں، 58 ممالک ہیں تقریباً اسلامی، لیکن حالت ان کی کیا ہے؟ کوئی بھی جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلحہ ان کے پاس، ایٹم بم ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس، لیکن ہم کشمیر نہیں فتح کرا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آنے کے باوجود اگر تم پھسل گئے، نہیں کیا یہ کام، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والے، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے، پھر نہیں بچ سکتے تم۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے لیکن اللہ کی جانب سے پکڑ نہیں آتی۔ یہاں تو فرمایا نا کہ پھسل گئے تو اللہ پھر غالب ہے، اللہ نے اپنا غالب ہونا پھر دکھانا ہے تمہیں کہ تم کیسے مغلوب ہو اور اللہ کیسے غالب ہے۔ تو پھر انسان کیسے بچ جاتا ہے؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکیم، وہ صرف غالب نہیں، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ مجرم کو کب اور کس وقت اور کہاں پکڑنا ہے۔ جلدی پکڑنے کی تو ان کو ہوتی ہے جنہیں یہ ہے کہ مجرم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہماری پکڑ سے نکل جائے گا، ہم اس کو کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے پکڑ کے لائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگے گا، ابھی پکڑ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اللہ نے ویسے ہی پکڑ لینا ہے۔ تو اس لیے عزیز کے ساتھ اللہ نے حکیم کی صفت بھی ذکر کی ہے۔
یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ صفات بیان کی گئی نا، ہر آیت میں یہ جو صفات اللہ ذکر کرتے ہیں، یہ پہلے والا جو حکم ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی مطابقت ہوتی ہے، خاص مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ پھسل گئے غالب، ساتھ ہی فرمایا حکیم، تینوں چیزوں کے اندر آپس میں ایک مناسبت ہے۔ پھسلو گے غالب ہے، پکڑ لے گا، پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، حکیم حکمت والا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے حضرت کعب الاحبار، وہ بھی یہودی عالم تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، اگرچہ صحابی نہیں بنے، بعد میں ہی مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کی فضیلت سے محروم رہے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو قرآن مجید سیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح کے قرآن مجید تو نہیں تھے نا کہ سامنے رکھا ہوا ہے یاد کر رہے ہیں۔ آج کل حفظ کے بچے ہیں، ان کو دے دیا بھی یہاں سے لے کے یہاں تک، وہ زبانی پڑھایا جاتا تھا۔ تو جو استاد تھا نا حضرت کعب الاحبار رحمہ اللہ کا، اس نے جب یہ آیت پڑھائی تو پڑھانے والے سے غلطی ہو گئی۔ اس نے کہا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ حضرت کعب فرمانے لگے کہ یار مجھے آیت میں کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی، کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ انہوں نے کہا یار مجھے تو ایسے ہی یاد پڑتا ہے، اور یہ بات کوئی ایسی نہیں، پکے سے پکا حافظ بھی ہو متشابہ لگ جاتا ہے۔ وہ صورتیں جو انسان ہر وقت پڑھتا ہے، انہی کے اندر آیت میں بندے کو خود شک ہونے لگتا ہے کہ یار میں غلط پڑھ رہا ہوں، حالانکہ بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوتا ہے وہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے یہی تو دکھانا ہے نا کہ یہ جو قرآن مجید تم پڑھتے ہو، حفظ کرتے ہو، تمہارا کمال نہیں، یہ ہم اپنی تمہاری زبان سے جاری کرواتے ہیں، جب چاہیں آگے پیچھے کر دیں، جب چاہیں چلاتے رہیں۔ تو اتنی دیر میں ایک اور صاحب وہاں سے گزرے، تو ان سے انہوں نے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا بھائی غفور الرحیم نہیں ہے، یہاں عزیز الحکیم ہے، یہاں پر عزیز الحکیم ہے۔ تو فرمانے لگے ہاں یہ ٹھیک ہو گئی، یہ ایک جیسی مناسبت ہے، ایک جیسا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ نے جاءتکم البینات فرمایا، واضح نشانیاں آنے کے بعد جو پھسل جائے، بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں راہ راست پر چلانے کے لیے، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے البینات، واضح نشانیوں کا انتظام اللہ نے کیا ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، عقل کا جوہر عطا فرمایا ہے، اور وہ عقل عطا کی جو اللہ نے اپنی باقی مخلوقات کو نہیں عطا کی، انسان کو عطا کی ہے، جس کی وجہ سے اسے مکلف بنایا گیا، احکامات دیے گئے، لیکن صرف اپنی عقل کی وجہ سے انسان زندگی کے اپنے تمام معاملات کو احسن طریقے سے چلا لے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، ہمیشہ انسان اپنی خواہشات سے لڑتا رہتا ہے، اس کا تصادم رہتا ہے جذبات کا اور ان کا۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ انسان کی جو عقل ہے اپنے جذبات اور خواہشات کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، لیکن خواہشات اور جذبات اسے آگے نہیں چلنے دیتے، جا نہیں پاتا۔ ہم عام زندگی کے معاملات میں دیکھیں نا، کیا شوگر والا نہیں سمجھتا کہ یہ مٹھائی میرے لیے زہر ہے؟ عقل فیصلہ کرتی ہے، بتاتی ہے، لیکن دل کر رہا ہوتا ہے، یار دل کر رہا ہے کہ میٹھا کھائیں، وہ کھاتا ہے، زہر کھا رہا ہوتا ہے، خواہشات کے سامنے انسان رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عقل دے کر نہیں بھیج دیا کہ عقل تمہارے پاس آ گئی ہے، بس اب دین پر چلو اور چلتے چلے جاؤ، نہیں،
اللہ نے اس کے لیے البینات کا انتظام فرمایا کہ ہم انسان کو وقتاً فوقتاً واضح نشانیاں دیتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات جب معاشرے میں آتے ہیں تو ان کی زندگی تمام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے کہ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہوتا ہے، معصوم بنایا ہوتا ہے۔ وہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے برائیاں ان کے سامنے، شرک ان کے سامنے، گناہ ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کردار کو پاک صاف رکھتے ہیں اور سب ان کو دیکھ کے کہتے ہیں واقعتاً یہ بالکل ٹھیک ہیں۔ فرمایا اس معاشرے میں اس کردار کے مالک کا ہونا یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرما دیتے ہیں کہ امت اور انسان ان معجزات کو دیکھ کر حق بات سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ خواہشات کچھ اور ہیں، تعلقات کچھ اور ہیں، لیکن البینات نے آ کر کھول دیا معاملہ کہ جو تم کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں، حقیقت یہ ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور آیت جو ہم پیچھے پڑھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وبینات من الہدی، یہاں بھی بینات ہے، وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا کہ جو قرآن مجید ہے یہ ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، ہدایت کی کھلی نشانی ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی یہ کھلی نشانی ہے، کھول کر رکھ دیا جاتا ہے اس سے۔ تو اس لیے فرمایا اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود جو نہ مانے پھر وہ اللہ کی پکڑ کا ہی مستحق بنتا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی ڈراوے والے مضمون کو، پکڑ والے مضمون کو اور بیان کیا، هل ينظرون، یہ لوگ کس انتظار میں بیٹھے ہیں جو نہیں مان رہے، قرآن آنے کے باوجود، انبیاء آنے کے باوجود، عقل ملنے کے باوجود، ساری چیزوں کے باوجود حق بات کو اب بھی نہیں مانتے، تو کس انتظار میں ہیں؟ پھر اسی انتظار میں ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کا فیصلہ پورا کر دیا جائے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائیں گے، ان یأتیہم اللہ، اللہ آ جائیں ان کے سامنے، فرشتے آ جائیں، اللہ اکبر، کما یلیق بشانہ، جس طرح کہ اللہ کی شایان شان ہے۔ بھی آنا ہر چیز کا مختلف ہوتا ہے نا، زید آیا، میرے دل میں یہ بات آئی، رات آ گئی، تو یہ سارے آنے الگ الگ ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان کا آنا، اللہ کا آنا، فرشتوں کا آنا، یہ سب آنے مختلف ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب عدالت کی کرسی پر تشریف لائیں گے تو بادل سا ہوگا جو پھٹے گا، اس میں سے اللہ تعالیٰ آئیں گے اور سارے فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شایان شان ہے۔ ہماری عقلیں تو اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کیسے ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم، سورہ الفجر میں جہنم لائی جائے گی کیسے، اور اسی میں ہے وجاء ربک، تیرا رب بھی آئے گا، کیسے آئیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ فی ظلل من الغمام، فرمایا وہ بادل کے سائے، بادل میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے، نور کا بادل ہوگا، جس چیز کا بھی ہوگا۔ فرمایا وقضی الامر، اور اس دن ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا، معاملہ تمام کر دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹیں گی، آخری حتمی فیصلہ ہر کام کا اللہ ہی نے کرنا ہے۔ تو فرمایا کیا تم اس دن کی انتظار میں بیٹھے ہو، اس وقت کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ تمہارا فیصلہ کریں؟
اور اللہ تو کبھی کبھی اپنا فیصلہ دنیا میں بھی کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی کر دیتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پھر تمہارا فیصلہ دنیا میں کر دیں، اس سے پہلے پہلے آ جاؤ۔ یہ جو اللہ نے عقل اور یہ معجزات اور یہ نشانیاں تمہیں عطا کی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کر لو اور اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بینات سے اور اس عقل کے ذریعے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور جہنم کے راستے سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔